السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو مائی چینل ستارہ کی باتیں. کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے. یہ جو دنیا کے حالات ہیں آج کل بہت افسردہ ہیں اینڈ بہت مشکل بھی. بٹ ہمارا فرض ہے دیٹ بینگ اے مسلم وی شوڈ کنٹریبیوٹ ان اٹ. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی کچھ حصہ ڈال سکیں اپنے اسلامی بہن بھائی جو ڈفرینٹ کنٹریز میں سفر کر رہے ہیں ان کے لیے کچھ کر سکیں ان کی آسانی کے لیے. آمین. آج کی کہانی صبر اور اللہ کی قدرت کو ایلیبوریٹ کرے گی. اسٹے ٹیونڈ. آج ہم ایک ایسی خاتون کی کہانی سننے جا رہے ہیں جن کا نام تو قرآن میں نہیں ملتا، لیکن ان کا ایک عمل وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا. جی ہاں، یہ کہانی ہے زمزم والی خاتون کی. کبھی سوچا ہے کہ ہر سال لاکھوں کروڑوں لوگ مکہ میں دو چھوٹی سی پہاڑیوں صفا اور مروہ کے بیچ میں کیوں دوڑتے ہیں؟ آخر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ ایک بہت پرانی رسم ہے، لیکن اس کی شروعات ہوئی کہاں سے؟ اس سوال کا جواب ہی ہماری آج کی کہانی کا مرکز ہے. اچھا، اس کا جواب نہ کسی بادشاہ کی کہانی میں ہے، نہ کسی فوج کی، بلکہ شروع ہوتا ہے ایک اکیلی عورت سے. سوچئے، ایک ایسی عورت جسے ایک بالکل ویران بنجر وادی میں تنہا چھوڑ دیا گیا تھا، جہاں دور دور تک زندگی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. تو یہیں سے کہانی کا پہلا حصہ شروع ہوتا ہے، ایک بے مثال امتحان، یعنی ایمان کا امتحان. تو سوال یہ ہے کہ یہ خاتون آخر تھیں کون؟ ان کا نام تھا ہاجرہ، اور ان کی زندگی وہ تو حیرت انگیز تبدیلیوں سے بھری ہوئی تھی. ایک طرف تو وہ ایک معزز، ایک شریف خاندان کی بیٹی تھی، لیکن پھر جنگ کے حالات نے انہیں غلام بنا دیا. اس کے بعد وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی سارہ کی خادمہ بنی، اور پھر آخرکار انہیں خود ایک نبی کی بیوی ہونے کا شرف حاصل ہوا. مطلب شرافت سے غلامی اور پھر وہاں سے ایک عظیم مرتبے تک کا سفر. کمال ہے. پھر ایک الہی حکم آتا ہے. حضرت ابراہیم کو اللہ کا حکم ملتا ہے کہ وہ اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے شیرخوار یعنی بالکل چھوٹے سے بیٹے اسماعیل کو ایک دور دراز بنجر وادی میں چھوڑ آئیں. یہی وہ جگہ تھی جو بعد میں مکہ کہلائی. لیکن اس وقت وہاں کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی انسان، نہ پانی، نہ کوئی درخت پودا. ان کے پاس تھا تو بس تھوڑا سا پانی اور چند کھجوریں. اب تصور کریں، حضرت ابراہیم انہیں وہاں چھوڑ کر جانے لگے. ہاجرہ پریشان ہو کر پوچھتی ہیں، ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ایک ایسی جگہ پر جہاں کوئی بھی تو نہیں ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کر نہیں دیکھا، وہ بس خاموشی سے آگے بڑھتے رہے. اسی لمحے ہاجرہ کا خوف ایک گہرے سوال میں بدل گیا. وہ سمجھ گئیں کہ کچھ تو بڑا معاملہ ہے. انہوں نے پھر پوچھا، لیکن اس بار ان کا سوال بالکل مختلف تھا. انہوں نے پوچھا، کیا اللہ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے صرف سر ہلا کر ہاں میں جواب دیا، اور بس یہ جاننا ہی کافی تھا. اس کے بعد ہاجرہ نے جو جواب دیا اس نے سب کچھ بدل دیا. ان کے الفاظ تاریخ کا حصہ بن گئے. پھر اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. یہیں سے ایمان اور توکل کی وہ بے مثال داستان شروع ہوتی ہے. تو اسی کامل بھروسے کے ساتھ اب ہاجرہ کی جدوجہد کا اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے، ایک ماں کی اپنے بچے کے لیے پانی کی تلاش. کچھ ہی وقت گزرا اور وہ تھوڑا سا پانی اور کھجوریں بھی ختم ہو گئیں. ہاجرہ اور ان کا بیٹا اسماعیل دونوں پیاسے ہو گئے، اور چھوٹا سا بچہ وہ پیاس کی شدت سے رونے لگا. سوچیں، ایک ماں کے لیے اس سے زیادہ تکلیف دہ منظر اور کیا ہو سکتا ہے بھلا؟ لیکن اس بے بسی کے عالم میں بھی ہاجرہ نے ہمت نہیں ہاری. نہیں، بلکہ انہوں نے عمل کرنے کا فیصلہ کیا. وہ فوراً قریب کی ایک پہاڑی صفا پر چڑھ گئیں، اس امید میں کہ شاید کوئی مسافر نظر آ جائے، کہیں پانی کا کوئی نشان مل جائے. جب وہاں کچھ نہ ملا تو وہ وادی سے ہوتی ہوئی دوسری پہاڑی مروہ کی طرف دوڑی. اور یہ چکر انہوں نے ایک یا دو بار نہیں بلکہ پورے 7 بار لگایا. 7 بار! یہ ان کی انتھک کوشش اور کبھی نہ ہار ماننے والی ہمت کی ایک زبردست علامت ہے. تو آئیے ذرا ان کے اس سفر کو قدم بقدم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے وہ صفا پہاڑی پر چڑھتی، پھر نیچے وادی میں اترتی، اور وادی کا جو سب سے نچلا حصہ تھا وہاں سے تیزی سے دوڑ کر گزرتی. پھر سامنے والی پہاڑی مروہ پر چڑھتی، ہر بار ایک نئی امید کے ساتھ چاروں طرف دیکھتی، اور پھر مایوس ہو کر دوبارہ اسی راستے پر دوڑ پڑتی. یہی وہ عمل ہے جو آج صحیح کہلاتا ہے. دراصل یہ اسی ماں کی جدوجہد کی پیروی ہے. تو ان 7 چکروں کی شدید کوشش کے بعد
آخر کار ایک معجزہ رونما ہوا، ایک ایسا معجزہ جس نے نہ صرف ان کی پیاس بجھائی بلکہ تاریخ بدل دی، ایک پورے شہر کی بنیاد رکھ دی۔ جب وہ اپنا 7واں چکر پورا کر کے مروہ پہاڑی پر پہنچے تب اللہ کی مدد آن پہنچی۔ فرشتہ جبرائیل نمودار ہوئے اور انہوں نے زمین پر ضرب لگائی، اور ٹھیک اسی جگہ سے جہاں ننھے اسماعیل لیٹے تھے پانی کا ایک چشمہ ابل پڑا۔ پانی اتنی تیزی سے بہہ رہا تھا کہ ہاجرہ نے اسے قابو کرنے کے لیے اس کے ارد گرد مٹی اکٹھی کرنا شروع کر دی، اور ساتھ ساتھ وہ کہتی جا رہی تھیں زم زم، جس کا مطلب ہے رک جا رک جا، اور بس اسی وجہ سے اس معجزاتی کنویں کا نام ہی زمزم پڑ گیا۔ اور دیکھیے، یہی وہ چشمہ تھا جس نے تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ ہوا یہ کہ سب سے پہلے پانی نکلا تو آسمان پر پرندے منڈلانے لگے۔ ان پرندوں کو دیکھ کر قریب سے گزرنے والے ایک قبیلے، جرہم قبیلے کو پتا چلا کہ یہاں پانی ہے۔ وہ آئے، انہوں نے ہاجرہ سے یہاں بسنے کی اجازت مانگی، اور یوں اس ویران وادی میں زندگی کی شروعات ہو گئی۔ اسی ایک کنویں نے مکہ جیسے عظیم شہر کی بنیاد رکھی۔ حضرت اسماعیل پھر اسی جوہرم قبیلے کے ساتھ پلے بڑھے، انہی سے انہوں نے عربی زبان سیکھی اور بعد میں شادی بھی انہی میں کی، اور ہاجرہ انہیں اتنی عزت اور تکریم ملی کہ انہیں ام العرب یعنی عربوں کی ماں کہا جانے لگا، کیونکہ اصل میں انہی کی وجہ سے اس سرزمین پر عربوں کی نسل آگے بڑھی۔ تو دیکھیے، ہاجرہ کی کہانی صرف یہاں ختم نہیں ہو جاتی، ان کی ایک ذاتی آزمائش ایک ایسی لازوال میراث میں بدل گئی جس کا اثر آج بھی ہم سب پوری دنیا پر دیکھتے ہیں۔ ذرا اس تبدیلی کا پیمانہ تو دیکھیں۔ اس وقت وہ ایک عورت کے تنہا قدم تھے، آج یہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی عالمی رسم بن چکی ہے۔ اس وقت وہ ایک بنجر ویران وادی تھی، آج یہ ایک مقدس اور ہر وقت ہلچل سے بھرا شہر ہے۔ اس وقت وہ ایک بچے کی پیاس بجھانے والا ایک چشمہ تھا، آج یہ پوری دنیا کے لیے ایک کبھی نہ ختم ہونے والا بابرکت کنواں ہے۔ تو آخر اس ساری کہانی سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آج حج اور عمرہ میں جو سعی کی جاتی ہے وہ دراصل ہاجرہ کی اسی جد و جہد کی یادگار ہے۔ دوسری اہم بات یہ کہ اللہ پر مکمل بھروسہ اور توکل ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے، اور آخر میں ان کی کہانی ہمیں ایمان، طاقت اور کبھی ہمت نہ ہارنے کا ایک لازوال سبق دیتی ہے۔ آخر میں ہاجرہ کی کہانی ایک بڑا سوال چھوڑ جاتی ہے کہ ایمان کا صرف ایک عمل اگر وہ خلوصی نیت سے کیا جائے تو وہ وقت اور نسلوں سے بھی آگے نکل کر کیسی لازوال میراث قائم کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، what a story and such a beautiful message۔ اس کہانی سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ ام العرب کس کو کہا جاتا تھا۔ A small but very significant information for us to know، کیونکہ مسلمان ہونے کے حیثیت سے ہمیں اپنے دین کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات معلوم ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ اینڈ کروں گی اس ویڈیو کو، نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر آؤں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔